آپ جن کا انتظار کر رہے تھے وہ آپ کے درمیان موجود ہیں، اور آپ کا شمار ان نابغہ گار شخصیات میں ہوتا ہے جن کے خبیر میں یہ ربائی موجزن ہے کہ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے، منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے، دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے، کم ہمتی خطرہ ہے سمندر کے سفر میں، طوفان کو ہم دوستو خطرہ نہیں کہتے۔ میں بصد التماس فضیلت الشیخ منصور احمد مدنی حفظہ اللہ سے، جو ثنائیہ قدیمہ کی جالیات میں ایک عرصے سے داعی و مترجم کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور آپ ایک شعلہ بیان مقرر ہیں، آپ کی کیسٹیں ہر چہار تانگے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر آپ کا خطاب ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز یہ خطاب 40 منٹ کا ہوگا۔ آپ بغور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ملے گا۔ میں موضوع سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ فضیلت الشیخ جناب منصور احمد مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدر جلسہ، معزز علماء کرام، دور دراز سے آئے میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے لفظ کن سے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے۔ محترم حضرات، یقیناً آج بہت ہی خوشی کی بات ہے، مکتب جالیات سلطانہ کی جانب سے ہمارے بھائی فضیلت الشیخ محمد جاوید سعیدی نے یہ ایک دینی دعوتی اور اصلاحی پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور آپ لوگوں کو دعوت دی اور آپ لوگوں نے قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، الہ العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں بھی اس اسٹیج سے آپ کے گوشے گزار کی جائیں، الہ العالمین کہنے والے کو اور سننے والے کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جب مبعوث فرمایا، اس وقت انسانیت گمراہ تھی اور لوگ جہالت کی انتہائی تاریک گھاٹیوں میں بھٹک رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر
روشن راہ تک پہنچایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا من و عن، اس پیغام کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کی، اور پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے بندوں تک وہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ محترم حضرات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو جب سنایا، اور پیغام یہی تھا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت سے باز آ جاؤ۔ اس پیغام کو جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں تک پہنچایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پاداش میں گالیاں سننی پڑیں، تانے سہنے پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو، پاگل اور دیوانہ کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑے ڈالے گئے، آپ کے گردن مبارک پر اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالی گئیں، اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لہو لہان کر دیا گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پورے طرح سے پہنچایا ہی نہیں، بلکہ پوری کوشش کیا، یہاں تک کہ آپ کو بے ہوش ہونا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی پوری تعمیل کی۔ جبکہ یہ وہ نبی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ دونوں جہان کے لیے رحمت تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی، تو لوگوں نے صرف یہی نہیں کہ آپ کے پیغام کا انکار کر دیتے، آپ کی دعوت کا انکار کر دیتے، بلکہ آپ کو ہر طرح سے ستانے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ جبکہ یہ وہ شخصیت تھی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ محترم حضرات، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام کو پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی آپ نے پوری تعمیل کی، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ نبی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی تھی، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر اور بھی بڑا احسان کیا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اعلان فرما دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ اپنے آپسی اختلافات میں آپ کو اپنا فیصل نہ بنا لیں، اپنا منصف نہ بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا سارے جہان کے لوگوں کے لیے، اور یہی نہیں کہ صرف فیصل بنا لیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اے نبی جس کا فیصلہ آپ کر دیں، جس چیز کا فیصلہ آپ کر دیں، وہ چیز کے بارے میں ان کے دلوں میں کوئی کشمکش نہ رہے، پورے طور پر اس کو قبول کر لیں، کوئی حرج نہ محسوس کریں، کوئی تنگی نہ محسوس کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو گیا کہ میرے بندے جب تک آپ کو فیصل بنا کر کے آپ کے فیصلے کی تائید ہی نہیں بلکہ اس کو قبول کریں، اپنے دل میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں، اپنے دل میں کوئی حرج نہ محسوس کریں، اس کو بخوشی قبول نہ کر لیں، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والدین اور باقی لوگوں کے مقابلے میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور بڑا احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تو یہ بتلا دیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل بنا لو، اور آگے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ یہ انسانیت جو تھی، انسانیت جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی، ایک دوسرے پر ظلم کر رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے پر لگے ہوئے تھے، انسانیت کا کہیں پر نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اعلان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ کیا ہے وہ احسان؟ احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کے صفات کیا ہیں؟ وہ کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب کی تلاوت کرتا ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں ان کو بتلاتا ہے، ان کو پاک و صاف کرتا ہے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، لغویات سے، ساری یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک و صاف کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا، ہماری حقیقت کا بھی اظہار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک طرف وہ رب کائنات جس نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اس کے یہ سارے احسانات ہمارے اوپر، اس کے یہ سارے احسانات کیا احسانات ہیں؟ ہم میں ایک رسول مبعوث کیا، جو اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، اس کے احکامات کو بتلاتا ہے، ہمیں شرکیات سے بچاتا ہے، ساری چیزیں ہمارے بیچ میں چھوڑ کر گیا ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت کا احسان، اور دوسری طرف نبی کائنات کا احسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو نبی بنایا، جب آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا، اس کے بعد بیگانے تو بیگانے تھے، اپنے بھی دشمن ہو گئے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو پہنچانے میں کوئی کسر نہیں باقی رکھی۔ کیا ہمیں اور آپ کو وہ تاریخ یاد نہیں کہ جب مکہ والوں نے دعوت قبول نہیں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکل کر کے طائف کا رخ کیا کہ ہو سکتا ہے وہاں پہنچ جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دوں، لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں۔ لیکن طائف والوں نے کیا کیا؟ طائف والوں نے یہی نہیں کہ صرف اپنے آپ کی دعوت کا انکار کیا، یہی نہیں کہ اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے، بلکہ طائف والوں نے آپ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، آپ کی جوتیاں خون سے لبریز ہو گئیں۔ وہ ابر لطف جس کے سایہ کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے جب اپنے پیارے رسول کو دیکھا کہ میرا رسول میرے حکم کی فرما برداری کر رہا ہے، میرے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، اور یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بدبختی اور شقاوت پہ تیار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ اے جبریل امین، جا کر کے ان بدبختوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دو۔ دو پہاڑوں کے بیچ میں پیسنے کا حکم دیا گیا۔ فرشتہ آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو ان بدبختوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے۔ لیکن تھے کیا؟ رحمت للعالمین بنا کر کے آپ بھیجے گئے تھے۔ جناب رحمت للعالمین نے یہ سن کے فرمایا، جناب رحمت للعالمین نے یہ سن کے فرمایا، میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟
میرے بھائی اور دوست، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان کہ اس نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ احسان کہ ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا۔ لیکن ہم اور آپ کہاں پر ہیں، کس خواب غفلت میں ہیں؟ ہمیں اور آپ کو یہی نہیں معلوم کہ ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے اوپر ہیں کیا، ہمیں یہ نہیں معلوم۔ اور اسی غفلت کا نتیجہ ہے میرے بھائی اور دوست، اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ دشمنان اسلام نبی کریم کی شان میں گستاخیوں پر گستاخیاں کرتے جا رہے ہیں۔ کیا آپ بھول گئے ستمبر 2005 کا واقعہ؟ ستمبر 2005 میں ڈنمارک کے ایک اخبار کے کارٹونسٹ نے آزادی اظہار کے نام پر پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کارٹون بنانے کی گستاخی کی، توہین رسالت کا مرتکب ہوا، جس کے بعد ناروے، فرانس، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، اسپین، سوئٹزرلینڈ وغیرہ نے، ان بدبختوں کے اخباروں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کو اپنے اخباروں میں شائع کر کے مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاچ۔ ابھی یہ تاریخ دور نہیں گئی ہے، 2005 کا واقعہ۔ اور میرے بھائی اور دوستو، بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، حد تو یہ ہو گئی ہم اور آپ خواب غفلت میں ہیں، اپنے پیارے رسول کے حقوق کو نہیں جانتے، ہمارے پیارے رسول کا حق ہمارے اوپر کیا ہے ہم یہ بھی نہیں جانتے۔ وہی سال ہے ڈنمارک کا ایک بدبخت ملعون یہودی جس کو کیری کہا جاتا ہے، اس کیرے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 کارٹون کی پر مشتمل مکمل ایک کتاب شائع کر دی۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ دشمنان اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، یعنی 24 گھنٹے رمہ دمہ رہتے۔ اور ہم اور آپ ہیں کہ اگر ہم سے یہ پوچھ لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، تو ہمیں یہ پتہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے اوپر کیا۔ محترم حضرات، میں اس سے پہلے کہ موضوع میں داخل ہوں یہ بھی بتلا دینا چاہتا ہوں کہ حقوق کا مطلب کیا ہے۔ حقوق جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ والدین کے حقوق اولاد کے اوپر ہوتے، والدین کے حقوق اولاد کے اوپر، اور اولاد کے حقوق والدین کے اوپر۔ اولاد کے حقوق والدین کے اوپر کیا ہے؟ اولاد کے حقوق والدین کے اوپر یہ ہے کہ والدین بچوں کی اچھی تربیت کریں، اچھی تعلیم دیں۔ یہ اولاد کے حقوق ہیں، کس کے اوپر؟ والدین کے اوپر۔ والدین کے حقوق اولاد کے اوپر، والدین یعنی ماں باپ کے حقوق اولاد کے اوپر کیا ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اولاد اچھی طرح سے پیش آئے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ ماں باپ کا حق ہے اور وہ اولاد کا حق ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پہچانیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پہچانیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانیں کہ ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں کیا۔ آئیے ہم داخل ہوتے ہیں بڑے ہی اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ ہم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانیں۔ ہم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانیں، یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ رسول بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہمارا یہ عقیدہ ہو گیا کہ آپ رسول ہیں بس؟ نہیں، رسول ہونے کا مطلب یہ ہے جب آپ نے یہ مان لیا
کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو آپ یہ بھی مانیے کہ آپ کی رسالت سچی ہے، آپ کی نبوت سچی ہے۔ آپ نے جب رسالت کو مان لیا تو آپ کو یہ بھی ماننا ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں حکم دیا ہے، کرنے کے لیے کہا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے۔ جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے ہمیں رک جانا ہے۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں اس پر ہمیں اور آپ کو چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نور پر بھی جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مقدس پر۔ آخری نبی، آخری کتاب قرآن مقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیتا۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور خوشخبری ہے وہ 7 مرتبہ خوشخبری اور 7 مرتبہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بہت ہی فخر کی بات ہے، یہ بہت ہی فخر کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلی بات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور دوسری بات ہمارے دل کو اس پر ثابت قدم رکھا کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور مسلمان ہی ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے۔ ہم نے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ ہمارے سامنے جبریل امین آتے تھے، نہ ہم نے صحابہ کو دیکھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ ہم ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دینی بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حق یہ ہمارا اور آپ کا کوئی احسان نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ حق ہے جیسے آپ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ میرے اوپر تم احسان نہیں کر رہے ہو، ہمارا یہ حق ہے کہ مجھے دینی تعلیم دو۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ ہم آپ کو اللہ کا بندہ مانیں اور اللہ کا رسول مانیں۔ دوسرا حق آپ کی اتباع کرنا، آپ کی اتباع کرنا۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ 15 شعبان آنے والا ہے، شب برات مان لیجئے ہو گئی آپ کی اتباع۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، 12 ربیع الاول کو آپ کی محبت میں مجلسیں رچا دیجئے، ہو گئی آپ کی اتباع۔ اتباع کا مطلب میرے بھائیو دوستو یہ نہیں ہے۔ اتباع کا مطلب قرآن مقدس نے اعلان کیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول دیں اس کو لے لو اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ نہ 27 رجب میں جاؤ، نہ 12 ربیع الاول میں جاؤ، نہ 15 شعبان میں جاؤ، کوئی نہیں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ جنت ملے گی۔ ماننا صرف کیا ہے؟ ماننا صرف یہ ہے کہ جو رسول دیں اس کو لے لو، جن چیزوں پہ رسول نے چلنے کا حکم دیا اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے رسول کی اطاعت، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت۔ ہمیں اور آپ کو ایک ہی حکم دیا گیا، اپنے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلیے، اور رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جہاں پر چلنے کا حکم دیا ہے اسی پر عمل کریں، نہیں، جہاں پر چلنے کا حکم دیا ہے وہاں پر چلنا ہے، اور جہاں سے روکا ہے وہاں باز آنا ہے۔ اطاعت میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کی گارنٹی لے رہا ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کر رہے ہیں، حق کو پورا کر رہے ہیں، ان کے حقوق کی تعمیل کر رہے ہیں، یعنی یہ کہ آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، آپ کی اتباع کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گارنٹی لے رہا ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو
اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اور یہی نہیں، اور آگے بڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں اور کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ کیا مطلب ہے اعمال کو ضائع کرنے کا؟ اعمال کو ضائع کرنے کا مطلب یہی ہے شب برات جو 15 شعبان کو آ رہا ہے، وہ رات جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا، نیکیوں کے درجات کو بلند کر دے گا۔ یہی وہ عمل ہے جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، انسان عمل بھی کرتا ہے اور اس کی عمل ضائع بھی ہو رہے ہیں۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ یہی مراد ہے وہاں پر کہ انسان عمل بھی کرے گا اور کامیاب بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں۔ آئیے تیسرا حق ہم دیکھتے ہیں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم آپ سے محبت، ہمارے اوپر آپ کی محبت فرض ہے، ہم آپ سے محبت کریں، ہم آپ سے محبت کریں۔ محبت کا طریقہ کیا ہے؟ کیا 12 ربیع الاول والا طریقہ؟ سال میں 1 مرتبہ محبت کر لیجئے، ہو گیا پورے سال کا کام؟ یہ انشورنس کمپنی تو نہیں ہے کہ 1 مرتبہ فیس بھر دیجئے آپ کا کارڈ پورا سال چلتا رہے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارا اور آپ کا احسان نہیں ہے نبی پر، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہمارے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والدین اور اس کے باقی لوگوں کے مقابلے میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر ہم نے یہ سوچا کہ میرا باپ یا میرا نفس، میں زیادہ اپنے نفس سے محبت کرتا ہوں، یاد رکھنا ایمان کا خطرہ ہو گیا یہیں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 چیزیں، 3 خصلتیں، 3 خوبیاں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہماری اور آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں، ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ آپ کو آئیے میں بتلاتا ہوں۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہم تھے اور ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، دونوں ساتھ ساتھ میں چل رہے ہیں۔ چلنے کے دوران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نفس کو چھوڑ کر کے میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کس کو چھوڑ کر؟ اپنے نفس، یعنی سب سے زیادہ محبت کس سے ہوئی؟ اپنے نفس سے۔ دوسرے درجے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھنا عمر بن خطاب کون ہیں؟ یہ خلیفہ ثانی ہے، دوسرے خلیفہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد انبیاء کو چھوڑ کر کے لوگوں میں سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی دوسرے نمبر پر عمر بن خطاب، پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عمر بن خطاب کے بارے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ یہ وہ عمر ہیں جن کا نام ہی فاروق، جن کا لقب ہی فاروق پڑ گیا۔ یہ وہ عمر ہیں جن کو شیطان دیکھ کر کے راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا تو وہ سلسلہ، وہ منصب عمر بن خطاب کو دیا جاتا۔ ان عمر کے بارے میں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ جملہ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے، عمر بن خطاب بے چین ہو جاتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس درجے میں رکھتے ہیں؟ کون سا درجہ ہم نے اور آپ نے دیا ہے؟ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں ہم محب رسول ہیں، اور ادا کرنے والے تو عاشق رسول بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن جو محب رسول ہی کا ادا کر رہے ہیں انہوں نے ہی کون سا کمال کیا ہے؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیسرا حق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق۔ آئیے چوتھا حق ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اور آپ کے اوپر کیا؟ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یاد رکھنا، عبادت کر لینا کمال نہیں ہے۔ عبادت کر لینا، اس عبادت کے لیے دو چیزوں کا خیال رکھنا، دو چیزوں کا، اور یہ میں بتلا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ذہن میں نوٹ کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ ہمارا اپنا طریقہ نہیں ہوگا، کسی عالم کا طریقہ نہیں ہوگا، کسی علامہ اور مفتی کا طریقہ نہیں ہوگا، طریقہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بتلانے یہ جا رہا تھا کہ دو چیزیں عبادت کے متعلق۔ پہلی بات تو یہ ساری عبادتیں خاص ہوں گی اللہ رب العزت کے لیے، ساری عبادتیں، چھوٹی بڑی، ظاہری باطنی، انفرادی اجتماعی قولی فعلی، کوئی بھی عبادت ہو، ساری عبادتیں خاص ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور ساری عبادتوں کا طریقہ کس کا ہوگا؟ چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو، چاہے اس کا تعلق روزے سے ہو، چاہے اس کا تعلق قربانی سے ہو، چاہے اس کا تعلق نظر سے ہو، چاہے اس کا تعلق استغاثہ سے ہو، کسی چیز سے بھی اس کا تعلق ہو، ساری عبادتوں کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ اگر یہ دونوں چیزیں، ہماری عبادت خاص ہے اللہ کے لیے، ہماری عبادت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے پوری امید یہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری وہ عبادت قبول ہوگی، بشرطے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں۔ کیوں؟ اس لیے یاد رکھنا میرے وہ بھائیوں جو شب برات میں حلوہ کی تیاری کر رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی بھی عمل ہو جس کو میرے رسول نے کیا نہیں ہے، جو میرے رسول کے سامنے کیا نہیں گیا ہے، جس کو میرے رسول نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل مردود ہے، غیر مقبول ہے، مقبول ہو ہی نہیں سکتا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی کی باتوں کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے ہم اور آگے چلتے ہیں۔ پانچواں حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہے؟ پانچواں حق یہ ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنا۔ قرآن کو تو یہ جان کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ قرآن سمجھنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ حضرت نے بتلا دیا ہے قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، قرآن تم سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں پر مولوی بتلا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرو۔
یاد رکھنا میرے بھائیوں اور دوستو، جس دن قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، گمراہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے انتظار کرنا کہ کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس پر قائم رہے، ڈٹے رہے، اس پر چلتے رہے، کبھی بھی گمراہ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مقدس، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی قرآن و حدیث۔ جب تک ہم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہیں گے، پکڑنے سے مراد یہ نہیں کہ قرآن اٹھایا، غلاف میں سجایا، اٹھا کر طاق پہ رکھ دیا، رمضان کے مہینے میں کھولا اور پھر ایک شوال کو سجا کر کے رکھ دیا، یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے، اگر ہم قدم اٹھائیں، رکھنے سے پہلے سوچ لیں یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، ہم زبان کھولیں، الفاظ نکالنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ یہ ہے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا مطلب۔ یہ نہیں کہ جب طلاق کا مسئلہ ہو چلو قرآن و حدیث کی طرف اور باقی دنیا کا کام اپنے حساب سے کرتے رہو۔ سارے معاملات میں ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، یہ بھی ہم خیال رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے، جو چھٹا حق ہے، کہ آپ کی تعظیم اور توقیر کریں، آپ کا ادب کریں، آپ کا احترام کریں۔ لوگ کہیں گے اس سے بڑا بد اخلاق کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بد اخلاق کون ہو سکتا ہے جو 12 ربیع الاول کی محفل نہیں سجاتا ہے۔ یہ تو اتنے بخیل ہو گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سال میں ایک مرتبہ محفل رچا کر کے آپ کی تعظیم بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، تعظیم کا مطلب یہ نہیں، آپ کی توقیر کا مطلب نہیں ہے۔ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حکم دیا اس کو مان لو، جن چیزوں سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ۔ تعظیم کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ہم تعمیل کر لیں۔ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر لی ہے تو گویا کہ ہم آپ کا ادب کرنے والے ہیں، ہم آپ کا احترام کرنے والے ہیں۔ آپ اپنے استاذ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے استاذ نے کہا کہ پانی لے آؤ اور آپ پانی نہیں لائے، تو کیا آپ اس کا ادب کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے نہیں، آپ کے استاذ نے حکم دیا، آپ نے حکم کی تعمیل نہیں کی، آپ خود کہیں گے یہ بد اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو چیز مجھ سے ثابت نہیں ہے اس کو نہیں کرنا ہے، جو چیزیں مجھ سے ثابت ہیں اس کو کرنا ہے، تمہارے سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ شریعت کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہمیں یہ ضروری نہیں کہ ساری چیزیں ہم سمجھ لیں تبھی کریں گے۔ شریعت نے حکم دیا ہے، قرآن مقدس نے حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اب ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ کیسا اسلام ہے کہ ہم چلتے ہیں جب ہمارا موزہ نیچے خراب ہوتا ہے، شریعت حکم دے رہی کہ اوپر سے مسا کرو۔ ہماری عقل کا کوئی دخل نہیں ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ ادب کا مطلب یہی ہے، احترام کا مطلب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلائی ہوئی شریعت پر ہم پورے طور سے عمل کریں۔ آئیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ادب کے بارے میں یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کس طرح سے آپ کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ قرآن مقدس نے اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، اور نہ ہی ویسے ہی چونچیں لڑانے لگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس طرح سے آپس میں چونچیں لڑانے لگتے ہو، تیز تیز سے باتیں کرنے لگتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس سے منع فرمایا۔ ایک بہت مشہور صحابی ہیں، صحابی
ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی ہے. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بہت بلند تھی, تیز آواز جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز بلند ہوتی ہے. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے یہ آیت سنی گھر میں بیٹھ گئے اور پریشان, چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے مومنو اپنی آواز کو نبی کے اوپر بلند نہ کرو, نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے گھر کے بغل میں رہتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ سے پوچھا کہ سعد کیا معاملہ ہے کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سعد بن معاذ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوسی ہیں, میں ان کا پڑوسی ہوں, بیماری وغیرہ کے بارے میں کچھ نہیں سنا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں, کہتے ہیں ثابت کہاں ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پوچھ رہے تھے. انہوں نے کہا میں کیا کروں, میں تو جہنمی ہو گیا. کہا جہنمی ہو گئے؟ کہا کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اور تم جانتے ہو میری آواز کتنی بلند ہے. اس کا مطلب یہ کہ میں ایسا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتا, احترام نہیں کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے گا. قربان جائیے, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے نبی کائنات سے فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ایسا ایسا کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے, کاش کہ ہم اور آپ اس جگہ پر ہوتے, ہمارے لیے وہ جملہ ادا کیا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے سعد بن معاذ, ثابت بن قیس جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں. دنیا میں خوشخبری مل گئی, دنیا میں خوشخبری مل گئی. یہ ہے ادب اور احترام. ہم اور آپ جہاں مطلب کی بات آتی ہے قرآن کو پسے پوچھ, اسلام کو پسے پوچھ ڈال دیتے, اسلام کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کی ہم تعمیل کریں. اسی طرح سے آئیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں, زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے, لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ تعظیم میں تجاوز مت کر جانا, تعظیم میں محبت میں غلو نہ کر جانا. کیسے؟ جیسے انہوں نے غلو کیا, نام نہیں لوں گا. کنہوں نے؟ جس نے کہا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے, خالق کل کون ہے؟ خالق کل نے آپ کو, آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں. ایسے ادب کی ضرورت نہیں ہے, ایسے توقیر کی ضرورت نہیں ہے, ایسے احترام کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں, اس لیے تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانو. قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہاری طرح سے ایک انسان ہوں. فرق کیا ہے ہمارے اور تمہارے اندر؟ یوحا الی انما الہکم الہ واحد. بس ہمارے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے کہ میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ تمہارا معبود برحق صرف ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. تو ہمیں اور آپ کو جو احترام کرنا ہے, جو تعظیم کرنا ہے, اس کے بھی حدود ہیں. اسی حد میں رہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کریں. اور آگے چلیے, 7واں حق, اختلافی مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فیصل بنا لیں, قرآن و حدیث کو منصف بنا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. کیا فرما رہا اللہ؟ مومن ہو ہی نہیں سکتے, مومن ہو جب تک اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو اپنا منصف نہ بنا لیں. منصف بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منصف جو کچھ کہے اس حکم کی تعمیل کی جائے, اور اس میں پھر دل میں کوئی تنگی نہ محسوس کی جائے. جو کچھ منصف نے کہہ دیا ہے,
جو کچھ قاضی نے کہہ دیا ہے اس پر پورے طور پر بخوشی عمل کیا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں حق ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کسی چیز میں اختلاف بھی ہو جائے تو فوراً لوٹو قرآن اور حدیث کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف بناؤ، قرآن کو منصف بناؤ، حدیث کو منصف بناؤ، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 8واں حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح سے ایذا اور تکلیف نہ پہنچائی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح سے ایذا اور تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ آپ کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے مختلف راستے ہیں۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی جس طرح سے ابھی میں نے شروع تمہید میں اپنے بتلایا کہ مشرکین دشمنان اسلام کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اسلام کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اسی طرح سے اگر کوئی قرآن کے متعلق قرآن و حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح سے آپ کے اہل و اقارب کے بارے میں اگر الٹی سیدھے باتیں بکتا ہے تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص آپ کی پاک باز بیویوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، چاہے وہ سلمان رشدی ہو، چاہے وہ تسلیمہ نسرین ہو، چاہے مشرکین ہو، چاہے دشمنان اسلام ہو، چاہے کوئی مسلمان ہو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیویوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا۔ اگر اسی طرح سے آپ کے صحابہ میں سے کسی کو کوئی گالی دے رہا ہے، کسی کے بارے میں کوئی غلط چیزیں سوچ رہا ہے، چاہے ابو بکر صدیق ہوں یا کوئی بھی صحابی ہو، اگر کوئی الٹی سیدھی باتیں صحابہ کے بارے میں سوچ رہا ہے تو گویا کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اور آخری چیز میرے بھائیوں اور دوستو، آخری حق، 9واں حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ کثرت سے ہم درود پڑھتے رہیں۔ درود کون سا؟ میڈین انڈیا اور پاکستان نہیں، یاد معاف کرنا، ہاں میڈین انڈیا اور پاکستان نہیں، جو ہر نماز سے پہلے دہرائی جاتی ہے، جس نے مردے ہیں سب کو اکھاڑ لیا جاتا ہے، وہ درود کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں۔ درود پڑھنا، نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جب میرا نام آئے اور مجھ پر سلام بھی نہ پڑھے۔ درود و سلام پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے، لہٰذا ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، میرا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، لاسٹ میں ہم یہ چاہیں گے کہ ہم آپ کو یہ بتلا دیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان جو چیزیں چھوڑی ہیں ان پر ہم عمل کر لے جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقوق ہیں ہمارے اوپر ہم ان کو ادا کریں۔ یہی ہے آپ سے محبت، یہی ہے آپ کا ادب، یہی ہے آپ کا احترام۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول مانیں اور اس کی تصدیق کریں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ آپ کی محبت ہم سب کے اوپر فرض ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر ہم عمل کریں۔ چھٹی چیز آپ کا ادب کرنا اور تعظیم کرنا، لیکن حدود کے دائرے میں رہ کر کے، حدود سے ہم تجاوز نہ کریں۔ ساتواں حق یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہم فیصل بنائیں، اپنا منصف بنائیں۔ اور آٹھواں حق یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح سے ایذا اور تکلیف پہنچانے سے اجتناب کریں اور بچیں۔ اور آخری حق یہ ہے کہ کثرت سے ہم آپ پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین مجھ سے جو ماضی میں غلطیاں ہو گئی ہوں تو ان کو درگزر فرما دے اور مستقبل میں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔